سامعین کرام، آئیے اب مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ کا ایک زبردست بیان سماعت فرمائیں، جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا آپریشن، حصہ 1، پارٹ 1۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد میت ماضیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ سونا پاسے سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی ہے۔ نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر، نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر، بڑے پہنچے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ جلسہ رد وہابیہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں سوچنے لگا کہ ہندوستان کے تقریباً بیشتر صوبوں میں رد وہابیہ کے فیضان سے مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا، ایک سے ایک عاشقوں نے بلایا، دعوت تو انہوں نے دی بڑے تمتراں سے، مگر جب جلسے گاہ کے قریب پہنچے تو چپکے سے کان میں کہا کہ حضرت تھوڑا لحاظ فرمائیے گا، زیادہ کھل کے نہ بولیے گا، جھگڑے کا اندیشہ ہے، فساد کا اندیشہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا چندہ کم ہو جائے گا، مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کی آمدنی گھٹ جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا جلسہ مدرسے کا نہیں، مگر کمیٹی والوں کو جو 16 کل لوگ ہیں وہ چندہ نہیں دیں گے، جلسے کا چندہ گھٹ جائے گا، اس لیے آپ ذرا نام نہ لیجئے گا، کتاب نہ دکھائیے گا۔ اکثر ہندوستان میں یہی ہوتا، مگر الحمدللہ لائق مبارکباد ہے جاننا کہ یہ سنی مسلمان کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ جب دعوت دی، فون کیا، تو جناب عبد الرحمان صاحب، مولانا سید جمیل صاحب رضوی اور ان کے احباب نے یہی کہا کہ آپ کو صرف رد وہابیہ کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ رد وہابیہ کیا؟ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت ارشاد فرماتے ہیں، رد وہابیہ بارگاہ رسالت کا مخصوص عطیہ ہے، جس میں سرکار کی نظر عنایت ہوتی ہے، وہی نبی کے دشمنوں کا رد کرتا۔ اگر کوئی چاہے ہم رد کریں، رد نہیں کر سکتے۔ کوئی مقرر چاہے رد میں بولے، رد نہیں بول سکتا۔ کوئی چاہے ہم رد کروائیں، رد نہیں کروا سکتا۔ کوئی چاہے ہم رد پسند کریں، رد پسند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ نبی کی بارگاہ کا عطیہ ہے۔ میرے مدینے والے آقا جسے چاہیں گے وہی نبی کے دشمنوں کا رد کرے گا، نبی کے دشمنوں کا رد سنے گا اور نبی کے دشمنوں کا رد پسند کرے گا۔ لوگ جلسہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ہر طرح کے لوگ جلسے میں آتے ہیں، صلح کلی بھی آتے ہیں، وہابی بھی آتے ہیں، دیوبندی بھی آتے ہیں، تبلیغی بھی آتے ہیں۔ ایسی تقریر کیجئے کسی کو برا نہ لگے، سب خوش ہو جائیں۔
ہم نے کہا ارے سب خوش ہوں یا ناراض، جلسہ جن کے نام پر ہے ان کو خوش کرو۔ ایسی تقریر ہونی چاہیے جس سے خدا خوش ہو جائے، خدا کا پیارا مصطفیٰ خوش ہو جائے۔ وہاں بھی ناراض ہوتا ہے ناراض رہے، دیوبندی چڑھتا ہے چڑھتا رہے، تبلیغی چلتا ہے چلتا رہے، ہم تو ایسا کہیں گے ایسا بولیں گے کہ جس سے مدینے والا خوش ہو اور یہ اللہ والے خوش ہو جائیں۔ اگر نبی خوش ہو گئے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو بولو دنیا والوں کو خوش کرنے والی تقریر ہو کہ مدینے والے کو؟ زور سے بولو، سب مل کے بولو، مدینے والے کو۔ الحمدللہ میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی عبد الرحمان صاحب کو، حاجی محمد توفیق صاحب کو اور حضرت مولانا سید جمیل صاحب اور آپ سبھی سنی رضوی مسلمانوں کو کہ آپ نے جلسے رد وہابیہ منعقد کیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے خطبہ مسونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ نگر نگر، ڈگر ڈگر، قریہ قریہ، شہر شہر، دیہات دیہات، بوریا بستر لادے ہوئی ایک جماعت آتی، مسجدوں میں پہنچی، دروازوں پر پہنچی، اللہ رسول کا ذکر ہوگا، خدا رسول کی بات ہوگی، کچھ دین کا چرچا ہوگا۔ آپ حضرات نماز کے بعد تھوڑی دیر رک جائیے گا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ارے بولیے، سنا ہے؟ بڑی سادگی سے کہتے ہیں، بہت لجاجت سے کہتے ہیں، بہت انکساری سے کہتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات سے کسے انکار؟ دین کی بات سے کسے چل؟ سب دین کی بات پسند کرتے تھے، مگر ایک بات بتائیے، اگر کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ کو جان سے مارنا چاہے، زہر آپ کو لا کے دے، تو کیا یہ بتائے گا یہ زہر حلال ابھی میڈیکل اسٹور سے لایا ہوں، آپ کھا لیجئے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سو جائیے؟ ارے بولیے، کوئی زہر دینے والا بتا کے زہر دیتا؟ کالا قند لائے گا، برفی لائے گا، ملائی برفی لائے گا اور اس میں زہر ملا دے گا، کہے گا بھائی جان یہ افلاطون بمبئی سے آج ہی لے کے آیا ہوں، آپ ہی کے لیے لایا ہوں، یہ لیجئے عثمان سلیمان کے ہاں سے لایا ہوں، بڑی اچھی مٹھائی ہے، آپ کھا لیجئے۔ بولیے یہی ہوتا ہے نا؟ زہر دینے والا یہ بتاتا نہیں کہ میں زہر لے کے آیا ہوں، بلکہ وہ مٹھائی آپ کو دیتا اور آپ کھاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا زہر، مگر جیسے ہی حلق سے نیچے اترا کام تمام ہو گیا۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر کوئی چیز میں نیا فرقہ پیدا کرنا چاہے تو کیا وہ آ کے کہتا بھائیو میں جالنا میں آیا ہوں بھوپال سے، ایک نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہوں، آئیے جالنا کے کلمہ پڑھنے والے سب میرے قریب آ جائیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے مدینے والے آقا کا نام لے گا، قرآن کی آیتیں پڑھے گا، حدیثیں پڑھے گا اور دھیرے دھیرے تو گمراہ کرے گا، پھر نئے بات اور نیا فرقہ پیش کرے گا۔ ایک شکاری جب شکار کرنا چاہتا تو جال کے نیچے ڈالا ڈال دیتا، لوگ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ بولو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب ہمیں کہنے دیجیے، آج دنیا میں قادیانیت جو پڑھ رہی ہے، کیا قادیانی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ ہم نے تو لکھنؤ میں حضرت کہا تھا، جب لکھنؤ میں ندوہ کے اندر اجتماع ہوا، حرم کے امام کو بلایا اور سب سے پہلے یہ فتویٰ صادر کیا کہ قادیانی کافر ہیں، تو ہم نے کہا اب تک تو تم یہ کہتے تھے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نماز پڑھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، داڑھی رکھنے والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اب تم بھی کہنے لگے قادیانی کا کلمہ نہیں پڑھتے، کیا داڑھی نہیں رکھتے، کیا یہ نماز نہیں پڑھتے، کیا داڑھی تو رکھتے ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، مگر نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ظالم، انہوں نے تو انکار بعد میں کیا، تمہارے مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں پہلے ہی انکار کر دیا، دروازہ تو تمہارے ملا نے کھولا
اب یہ الگ بات ہے کہ گیند وہ مار لے گئے، بازی اڑانے کی اتنی، اور وہ تو اتنا کلمہ پڑھتے ہیں کہ قادیانی اگر کوئی خط لکھے گا تو ٹائٹل پہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے گا۔ قادیانی کی دکان پہ آپ جائیں تو اس کا جو سائن بورڈ ہوتا وہاں سب سے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھے۔ قادیانیوں کی جتنی کتابیں ہوتی سب پہ اوپر لکھا رہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پتا چلا کلمہ پڑھنے والے ہیں مگر انہیں سب نے کافر کہہ دیا۔ اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے، نماز کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے، داڑھی کے بعد بھی آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ اب فرق یہ ہے تم کہتے ہو خالی قادیانی کافر ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے سب کے سب کافر ہیں۔ اب تک کہتے تھے کہ بریلویوں کو دیکھو یہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کرے، داڑھی رکھنے والوں کو کافر کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کفر کی مشین گاڑ رکھی، بریلی سے سب کو کافر کہہ دیا، سب کو کافر کہہ دیا۔ مگر یہ دیکھو قرآن پاک ہے، بولو کیا ہے؟ ارے زور سے بولیے، یہ ہے قرآن پاک، اللہ کی کتاب، اس پہ تو سب کا ایمان ہے نا؟ ارے بولو ہاتھ اٹھا دو، سب کا ایمان۔ جو قرآن نہ مانے بولو وہ مومن ہے کہ کافر؟ کافر ہے نا۔ یہ قرآن ہے بریلی شریف کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، خدا کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یہ پہلا پارہ سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سب مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کافر مت کہو، داڑھی رکھنے والوں کو کافر مت کہو، قرآن پڑھنے والوں کو کافر مت کہو، نماز پڑھنے والوں کو کافر مت کہو۔ مگر یہ بریلی نہیں، خدا کی کتاب ہے، اور خدا کی کتاب کہتی وما ہم بمؤمنین، یہ کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں بلکہ کافر ہیں۔ گویا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہہ دیا ہے، بے ایمان کہہ دیا ہے، اور جب اللہ نے کہہ دیا تو اگر امام احمد رضا نے وہی بتا دیا ہے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے بلکہ خدا کی منشا کے مطابق کہا ہے۔ حضرات، تبلیغی جماعت کا پورا حلیہ قرآن پاک کے انہی چند آیات میں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کھول کر رکھوں، آپ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ جب ایمان والے نہیں تو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ کافر۔ زور سے بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ کافر۔ آگے اللہ فرماتا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ جیسے جماعت والے چنا ستو لے کے آتے ہیں، بولو آپ کو فریب دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے تھے، یہ فریب دیا چاہتے تھے اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے یہ تو چاہتے ہیں ہم سنیوں کو فریب دے دیں، مسلمانوں کو فریب دے دیں، ایمان والوں کو فریب دے دیں، مگر نہیں اللہ کو فریب دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو فریب دے سکتے ہیں، البتہ انہیں شعور ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری، نبی کے عداوت کی بیماری، رسول کے دشمنی کی بیماری، پیغمبر کے بغض کی بیماری۔ اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، نبی کی عداوت کی بیماری
ہے، رسول سے بغض کی بیماری ہے، پیغمبر سے دشمنی کی بیماری ہے، اور اللہ فرماتا فزادہم اللہ مرضا، اور میں نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اور جب بیماری بڑھ گئی تب نتیجہ کیا ہوا بولو، بتا دیا جائے؟ ارے بولیے، بتا دیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب آگے دیکھو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جب نادیر میں، نائے گاؤں میں کوئی وہابی نہیں، کوئی تبلیغی نہیں، کوئی جماعتی نہیں، جالنا میں تبلیغی نہیں، جماعتی نہیں، ہیں بھی تو بہت کم ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے یہاں فساد مت پھیلاؤ، فتنہ نہ پھیلاؤ، تو کہتے ہیں صاحب ہم فساد کب پھیلاتے تھے، ہم فتنہ کب پیدا کرتے تھے، ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری جماعت اصلاحی جماعت۔ بولیے سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ ارے بولیے سنا کہ نہیں سنا؟ آپ اگر تبلیغی جماعت والوں کو اپنی بستی سے بھگائیں تو کہتے ہیں صاحب ہم فساد والے نہیں، فتنہ والے نہیں، ہم تو اصلاحی جماعت والے تھے۔ اب دیکھو آج یہ کہہ رہے ہیں، مگر قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم تو اصلاحی جماعت والے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ ارے آج 1400 سال کے بعد یہ جماعت والے جو بول رہے ہیں قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ پوری صورت آپ قرآن کی آیتوں میں دیکھ لیجیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جیسے یہ جالنا کے مسلمان ایمان لائے، نائے گاؤں کے مسلمان ایمان لائے، یہ مالے گاؤں کے سنی مسلمان ایمان لائے، یہ دنیا کے سنی نبی کے دیوانے ایمان لائے، ویسے ہی ایمان لے آؤ، تو قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، کہتے ہیں کہ ہم گاؤں کی طرح ایمان لے آئے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے ارے یہ خود ہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ سنیوں کو احمق کہتے ہو، اللہ کے نبی کے دیوانوں کو بیوقوف کہتے ہو، مگر قرآن کہتا ہے یہ نبی کے دیوانے بیوقوف نہیں ہے، یہ رسول کے مت والے بیوقوف نہیں ہے، یہ امام کے ماننے والے بیوقوف نہیں، بیوقوف تو تم ہی ہو۔ اور سنو آگے اللہ فرماتا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بہت غور سے سنیے گا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا، جیسے آپ مانتے ہو اسے مان لیا۔ عبداللہ ابن ابی سرکار صدیق اکبر کے پاس گیا، کہا ہم نے بھی اسی مان لیا نبی کو جیسے آپ مانتے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، کہا جیسے آپ مانتے ہم نے بھی مان لیا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، کہا جیسے آپ مانتے ہم نے بھی مان لیا۔ مولا علی کے پاس گیا، کہا جیسے آپ لوگ مانتے ہم نے بھی مان لیا۔ حضرت علی نے ڈانٹا، کہا بے مردود جب تو ایسا نہیں مانتا تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو اسی پر قرآن کی آیت اتری وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، ہم ایمان لے آئے جیسے آپ مانتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، کن کے پاس اکیلے ہوتے ہیں؟ ارے زور سے بولو، کن کے پاس؟ حضرت مولانا محمد قادر صاحب کہہ دے شیطان تو کہتے ہیں یہ دیکھو منبر پہ گالی بک رہے۔ حضرت مولانا مراد علی صاحب کہہ دے شیطان تو کہتے ہیں یہ گالی بک رہے۔ حضرت مولانا عطا صاحب کہہ دے شیطان تو کہتے ہیں گالی بک رہے۔ ہمارے بھائی حاجی رفیق صاحب کہہ دے شیطان تو کہتے ہیں گالی بک رہے۔ عبد الرحمان صاحب کہہ دے شیطان تو کہتے ہیں گالی بک رہے۔ مولانا سید جمیل صاحب کہہ دے شیطان تو کہتے ہیں گالی بک رہے۔ ارے یہ ہمارے علماء نہیں کہتے، اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن نے نبی کے دشمنوں کو خود شیطان کہا، تو جو نبی کے دشمن نے انہیں بولو کیا کہا جائے؟ زور سے بولو کیا کہا جائے؟ سب مل کے بولو کیا کہا جائے؟ شیطان کہنا گالی ہے؟ بولو عبادت ہے کہ نہیں؟ ثواب ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکی،
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا الف لام میم ایک حرف ہے؟ تو فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی ایک مرتبہ الف لام میم پڑھیے 3 نیکیاں 30 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اب بزرگوں نے فرمایا لکھنے میں تو الف لام میم میں 3 ہی حروف ہیں، مگر پڑھنے میں الف میں بھی 3 حروف ہے، لام میں بھی 3 حروف ہے، میم میں بھی 3 حروف ہے، یعنی ایک مرتبہ الف لام میم پڑھیے 30 نیکیاں مل جائیں گی، 30 گناہ معاف ہو جائیں گے، 30 درجے بلند ہو جائیں گے۔ تو بولو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ ارے ہے، کہہ دو ہے، زور سے بولو ہے۔ اور جب قرآن ہے تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ میں کئی حروف ہیں، آپ نے ایک مرتبہ شیطان کہہ کے اگر یہ آیت پڑھ دی تو اب آپ کو کتنی نیکیاں مل گئی، کتنے گناہ معاف ہو گئے، کتنے درجے بلند ہو گئے۔ اور قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ نبی کے دشمنوں کو شیطان کہو، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ وہابی کھلے کہتے ہیں کچھ نہ کہو، اور وہابی تو کہتے ہیں کچھ سنی ہوتے کچھ سنی ہوتے، صلح کلی، وہ بھی کہتے ہیں کسی کو کچھ مت۔ یہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں کے پاس گئے تو کہا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوئے تو قالوا اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، مولانا سید جمیل صاحب سے مذاق کر رہے تھے، حاجی توفیق صاحب سے مذاق کر رہے تھے، حاجی رفیق صاحب سے مذاق کر رہے تھے، مولانا فاضل صاحب سے مذاق کر رہے تھے، مولانا جمیل صاحب سے مذاق کر رہے تھے۔ قرآن نے یہ وہابیت نبی کے دشمنوں کی خصلت بیان کی ہے، ایمان والوں کے سامنے جائیں گے تو وہ میٹھی میٹھی بولی بولیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، پیاری پیاری باتیں کریں گے، اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں گے تب سے رک لیں گے، اور بالکل یہی حال تبلیغی جماعت کا۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تب بولو قرآن کی آیتیں آپ نے سن لی، تبلیغی جماعت کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا، ارے بولو نظر آیا؟ تب تبلیغی جماعت والوں کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ کتنے لوگ نہیں پڑھیں گے ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ ماشاء اللہ، ذرا نعرہ لگائیے۔ حضرات یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب، بولو ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی کتاب پہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ تبلیغی جماعت کا سراپا خدا کی اس کتاب کے مطابق آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ کہتے ہیں صاحب ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو بس اللہ رسول کی بات کرنے آئے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ اچھا ایک بات بتائیے، آپ قرآن پاک پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہ کو رحمان الرحیم نہیں کہا، الحمد شریف پڑھ کر خدا کی حمد و ثنا نہیں بیان کی، پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ گویا قرآن نے بتا دیا، نماز نے بتا دیا، خدا کو رحمان بعد میں کہنا، خدا کو رحیم بعد میں کہنا، خدا کی حمد و ثنا بعد میں بیان کرنا۔ پہلے نبی کے دشمن کو شیطان کہہ دو، نبی کے دشمن کو مردود کہہ دو، نبی کے دشمن کو رجیم کہہ دو۔ جب نبی کے دشمنوں کو شیطان کہہ دو گے، مردود کہہ دو گے، رجیم کہہ دو گے، خدا کو رحمان کہو گے خدا قبول کر لے گا، رحیم کرو گے خدا قبول کر لے گا، حمد و ثنا بیان کرو گے خدا قبول کر لے گا، اور جب تک نبی کے خطاروں کا رد نہ کرو گے خدا اپنی حمد و ثنا قبول ہی نہیں کرے گا۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہم تو صاحب کسی کو برا نہیں کہتے، سنا کہ نہیں سنا؟ کتنے لوگوں نے سنا ذرا ہاتھ اٹھا دیں؟ سب نے سنا۔ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں کہتے، مگر برا کہنا چاہیے کہ نہیں یہ قرآن سے اگر اجازت دیجیے ثابت کر دوں۔ بولیے ثابت کر دوں؟ پہلے حوالہ سن لو، کتاب کا نام ہے تبلیغی نصاب، باب فضائل درود، صفحہ ہے 15۔ مولوی زکریا لکھتے ہیں
کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، جیسے حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کے شان عرف و اعلیٰ میں جو ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ کی طرف سے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی، ایسے ہی قرآن سے معلوم ہوا کہ نبی کے شان عرف و اعلیٰ میں جو ایک مرتبہ توحید کرے اللہ کی طرف سے اس پہ 10 لعنتیں ہوتی۔ کتنی لعنتیں؟ زور سے بولو کتنی؟ اور دلیل پہ انہوں نے قرآن کی یہ سورہ نون والقلم کی آیتیں لکھی کہ ایک مرتبہ ولید ابن مغیرہ نے ہمارے تمہارے آقا کو مجنوں کہہ دیا، معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ جب اس نے مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 10 عیب گنائے۔ کتنے عیب گنائے؟ اور 10واں عیب کیا تھا؟ قرآن میں اتلم بعد ذالک زنیم، اور اس پر ترنا یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ تو سرکار اعلیٰ حضرت کا کہ نبی جس نے آپ کو مجنوں کہا اس کی اصل میں خطا، مگر ان کا ترجمہ بتا دوں؟ بولیے بتا دوں۔ تبلیغی نصاب میں مولوی زکریا نے زنیم کا ترجمہ حرام زادہ کیا، یعنی اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا ہے وہ حرام زادہ ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ حرام زادہ۔ حضرت لغت میں حرام زادہ کے ایک معنی ہوتے شریر کے بھی۔ یہ خدا کے شان کہ انہوں نے نمبر 1 لگا کے حاشیہ چڑھایا تبلیغ نصاب میں کہ یہ آیت ولید ابن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جو زنا کے نطفے سے تھا۔ اب بولو جو زنا کے نطفے سے ہوگا وہ حرامی ہوگا کہ حلالی؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اب انہوں نے یہ حاشیہ لگا کے یہ بات قطع کر دی کہ کل وہ کہے صاحب حرام زادہ سے مراد شریر ہے، بلکہ خود ہی بتا دیا حرام زادہ سے مراد حرامی۔ یعنی یہ ولید ابن مغیرہ جس نے نبی کو مجنوں کہا کیا ہے؟ اچھا جناب، آپ نے محفل میں کہہ دیا، حضرت شیر سوار رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ کہہ دیا تو کل یہ وہابی کھرے کہیں گے عبد المصطفیٰ گالی بکوا رہا تھا۔ یہ گالی بک رہے تھے تو گالی گالی ہے، چاہے اردو میں ہو، چاہے عربی میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے فارسی میں ہو۔ بولو ہے کہ نہیں؟ اگر گالی نہیں تھی یہ علماء عربی جانتے ہیں، آپ کہیے یہ آپ کو عربی میں گالی دے، فارسی جانتے فارسی میں گالی دے، انگریزی جانتے انگریزی میں گالی دے، آپ مراٹھی جانتے ہو مراٹھی میں گالی دو۔ گالی گالی ہے، چاہے اردو میں ہو یا عربی میں، فارسی میں ہو یا انگریزی میں۔ اگر نبی کے دشمن کو حرامی کہنا گالی ہے تو عربی میں زنیم کہنا بھی گالی ہونا چاہیے۔ اور معاذ اللہ قرآن کو گالی کہو گے تو ایمان رہے گا؟ ارے بولو رہے گا؟ اور یہ قرآن کی آیت ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا اس کی اصل میں خطا ہے اور ان کے ترجمے کے مطابق حرام زادہ۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اچھا جناب، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہو؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں اٹھا رہے۔ کچھ لوگ شاید ہو سکتا ہے قرآن پڑھے نہ ہوں، تو اگر آپ نہیں پڑھتے ہو تو رمضان کے مہینے میں تراویح میں سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ پوری دنیا میں قرآن پڑھا جاتا، یہ آیت جس میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا، بولو یہ چھوڑ دی جاتی کہ پڑھی جاتی؟ اگر وہ آگے کھل رہا یہ سوچے جس آیت میں نبی کے دشمن کو حرامی کہا گیا ہم پڑھیں گے تو کل یہاں کے کھلے کہیں گے یہ دیکھو مسجد میں گالی بک رہا تھا، لاؤ یہ آیت چھوڑ دیں، تو جتنے حافظ مسجد میں ہوں گے سب لقمہ دیں گے، کہیں گے حافظ صاحب وہ آیت پڑھیے ورنہ قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، دن بھر روزہ رہنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھنے سب مسجد میں اکٹھا، محراب میں نیت بعد امام کھڑا اللہ کی عبادت کر رہا، حالت نماز میں خدا کی بندگی میں مسجد کے محراب میں ایک نمازی نبی کے دشمن کو ظلیم کہہ کے حرامی کہتا ہے، یہ گالی نہیں خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ تو گویا قرآن نے بتا دیا نبی کے دشمن کو حرامی کہو، یہ گالی نہیں خدا کی عبادت ہے۔ بولو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، سب آیت پڑھتے ہیں۔ اور روایت بتاتی جب ولید ابن مغیرہ نے سنا تو تلوار ہاتھ میں لیا، گھر گیا، ماں سو رہی تھی، سینے پہ سوار ہوا۔ ماں نے آنکھ کھولی، کیا ہے بیٹے؟ کہا ماں میں نے نبی کو مجنون کہا تھا، قرآن نے میرے 10 عیب گنائے، 9 تو جانتا ہوں میرے ہی ہے، 10واں بھی یقین میرا ہوگا، مگر تجھ سے تصدیق کرانے آیا۔ میں نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا قرآن نے میرے بارے میں کہا کہ اس کا نطفہ صحیح نہیں، اور یہ تو ہی بتایا۔ تو ماں نے کہا ارے بیٹے اگر نطفہ صحیح ہوتا تو ماں کے سینے پہ سوار ہی نہ ہوتا، تجھے اسی سے جان لینا چاہیے، تیرا نطفہ صحیح نہیں ہے۔ کہا مگر ماں ایسا ہوا کیوں؟ کہا تیرا باپ نامرد تھا، دولت بہت تھی، میں نے سوچا یہ دولت غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، اس لیے ایک عام میں نے چپکے سے چرواہے کو بلا لیا تھا، اور تو اسی کے نطفے سے ہے، ہمیں کہنے دیجیے قرآن کا آئینہ نبی کے خطاروں کو دکھا دیجیے، نبی کی توہین وہی کرے گا جو کسی چرواہے کے نطفے سے ہوگا، کسی کسیارے کے نطفے سے ہوگا، اگر اپنے پاس کا ہوگا۔ نبی کے دشمنوں کو یہ قرآن کا آئینہ دکھا دیجیے اور کہہ دیجیے ولید ابن مغیرہ کی طرح تم بھی اپنے گھر جاؤ، اپنے ماں سے اپنے نطفے کی تحقیق کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ولید ابن مغیرہ کے ماں کی طرح تمہارے ماں کے قدم بڑھے گئے ہو، کسی چراہے کو بلا لیا ہو یا کسیارے کو بلا لیا ہو۔ پیغمبر کی توہین وہی کرے گا جو چرواہے کے نطفے سے ہوگا، کسیارے کے نطفے سے ہوگا، اگر اپنے باپ کا ہے تو نبی کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا۔ تبلیغی جماعت اب آپ بولو نبی کے خطاروں کو برا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ اور دیکھو یہی صورت ہے، قرآن کہتا سناسمہ علی الخرطوم، قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں۔ سبحان اللہ، ارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ ولید ابن مغیرہ آدمی کا سور نہیں تھا، مگر جب اس نے نبی کو مجنون کہا تو اللہ نے اس کے چہرے کو چہرہ نہیں تھوتنی کا، اسے آدمی نہیں سور کہا۔ گویا خدا نے ذہن دے دیا کہ جو میرے نبی کی توہین کرے اسے سور کہنا، آدمی نہ کہنا، اس کے چہرے کو چہرہ نہ کہنا، سور کی تھوتنی کہنا، اسے حرامی کہنا، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں بلکہ خدا کا فتویٰ۔ حضرات اس سی ڈی کا عنوان ہے سنو اور فیصلہ کرو۔ اس سی ڈی کو آپ غور سے سنیں اور اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے خوب عام کریں۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمراہ فرقے مسلمانوں کو بہکائیں تو ان کا رد کرنا اور مسلمانوں کے دلوں سے ان کے وسوسوں کو دور کرنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور مسلمانوں کو حیثیت کے مطابق اس میں روپیہ خرچ کرنا فرض ہے۔ الحمدللہ کئی لوگوں نے سی ڈی منگوا کر مفت تقسیم کی ہے یا بڑی تعداد میں فروخت کروائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کام کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس طرح پورے ملک میں لاکھوں سی ڈی پھیل رہی ہے اور لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہذا آپ بھی اس سی ڈی کو اعلان کروا کر بعد نماز جمعہ یا دینی جلسوں میں مفت یا قیمت میں لوگوں تک پہنچائیں، یقیناً آپ کو اس کا بہترین اجر ملے گا۔ اگر آپ کو یہ سی ڈی رنگین کور کے ساتھ انتہائی معمولی ہدیے میں چاہیے تو موبائل میں انگریزی کے صرف 2 حروف سی ڈی لکھیں اور 80 80 430 440 پر ضرور SMS کر دیں۔ بات کرنا چاہیں تو فون نمبر یہ ہے
9922070787۔ حضرات بولو یہ خدا کی کتاب ہے کہ نہیں؟ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ اب تبلیغ جماعت والے بڑے بولے بھالے، بڑے سیدھے سادے، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں، کہتے ہیں صاحب ہم تو اللہ رسول کی بات کرنے آئے۔ بولیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ کس کی بات کرنے آئے ہیں؟ زور سے بولیے، کس کی بات کرنے آئے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب اللہ رسول کی بات کرنے آئے، مگر یہ کتاب ہے مولانا الیاس ان کی دینی دعوت، کتاب نکالی میاں ندوی نے، اور اس کتاب کا صفحہ ہے 234۔ کون سا صفحہ ہے؟ دو سے بولو، 234۔ یہ لکھتے ہیں ظہیر الحسن، تبلیغ جماعت قائم کرنے والا ملا کہتا، کیا کہتا ظہیر الحسن؟ میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی تحریک ہے، اور یہ کہتے بھی یہی جماعتی ہیں کہ صاحب ہم تو کلمہ نماز کی تبلیغ کرنے آئے۔ بولیے یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ مگر جماعت قائم کرنے والا کہتا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، اور میں قسم سے کہتا ہوں کہ یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ اب بولو یہ وہاں بھی جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ تبلیغی جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اب اگر کوئی تبلیغی کہے ہم نماز کی تحریک لے کر آئے ہیں تو جوتے نکال کے اس کے سر پہ اتنے برساؤ کہ ایک بال باقی نہ رہے، اس لیے کہہ دو تمہارا مولا کہتا ہے خدا کی قسم یہ نماز کی تحریک نہیں۔ جب تحریک قائم کرنے والا کہتا ہے یہ نماز کی تحریک نہیں، تو تحریک چلانے والے کو کہنے کا حق ہے؟ ارے بولو ہے؟ کہتا خدا کی قسم یہ تحریک صلاۃ نہیں۔ اور ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، معاذ اللہ، وہ سے بولو معاذ اللہ، وہ سے بولو معاذ اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا مقصد نماز پھیلانا نہیں، نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ اب دیکھو دوسری کتاب ملفوظات مولانا الیاس، اور اس کتاب کا صفحہ ہے 51۔ کون سا صفحہ ہے؟ یہ دیکھیے کتاب ہے ملفوظات الیاس، اور کتاب کو لکھا ہے مولوی منظور نعمانی نے، جو ای جہانی سے آ جہانی ہو گئے، لکھنؤ کے رہنے والے تھے، رہنے والے تو سنبھل کے تھے مگر لکھنؤ جا کے بس گئے، اور جب لکھنؤ میں بسے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت قائم کرنے والے مولوی الیاس نے کہا، کیا کہا؟ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوئی کہ ریاضت مجاہدہ سے نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القا ہوتے جو نبوت کا حصہ ہے، پھر ترقی کیوں نہ ہوگی؟ آگے لکھتے ہیں آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القا ہوتا ہے، نبوت کا دعویٰ دیکھیے، کہتے ہیں خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور آج کل مجھ پر علوم صحیحہ کا القا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے۔ اب تک آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں صاحب یہ تو وہی تبلیغ کا طریقہ ہے جو رسول اللہ کا تھا، صحابہ کا تھا، قرآن حدیث کا جو طریقہ وہی تبلیغی جماعت کا طریقہ، مگر یہی کتاب ہے صفحہ 51 لکھتے ہیں کہ اس تبلیغ کا طریقہ مجھ پر خواب میں منکشف ہوا، معاذ اللہ، دو سے بولو معاذ اللہ۔ جب خواب میں تم نے تبلیغ کا طریقہ دیکھا، قرآن کا طریقہ نہیں، رسول کا طریقہ نہیں، 1400 سال کی کتابوں کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ طریقہ ان کو خواب میں منکشف ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہم پر انکشاف ہوا ہے۔ پتا چلا تبلیغی جماعت قائم کرنے والا خود کہتا ہے یہ تبلیغ کا طریقہ نہ رسول کا طریقہ ہے، نہ خدا کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ ہمارے خواب کا دیکھا ہوا طریقہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ خواب میں القا ہوئی کہ تم مثل انبیاء ہو، معاذ اللہ،
زور سے بولیے معاذ اللہ۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 58 پہ لکھا کہ ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا، معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ کہتا حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو۔ تبلیغ کا طریقہ کس کا ہو؟ الیاس کا، بولو کس کا ہو؟ اور کہتے کہ آداب یہ رسول کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ۔ خود کتاب میں لکھتا ہے کہ نہیں، تھانوی نے دین کا کام کیا ہے، میں چاہتا ہوں تعلیم ان کی ہو، طریقے تبلیغ میرا ہو، اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ پتہ چلا تبلیغی جماعت نہ تو نبی کے طریقے کو اپنائے ہیں، نہ رسول کے طریقے کو اپنائے، نہ صحابہ کے طریقے کو اپنائے ہیں، بلکہ یہ اشرف علی تھانوی کی تعلیمات پھیلانے کے لیے الیاس کے طریقے کو اپنائے۔ اب تھانوی کی تعلیمات کیا؟ اجازت دیجئے تو بتا دوں، بولیے بتا دوں۔ ابھی میں اڑیسہ گیا تھا، برہمپور ایک جگہ، اور برہمپور پہنچا، وہاں کے لوگوں نے بلایا، 2.5 گھنٹے تک سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے کتابیں دکھا دکھا کے خوب کچھا چٹا کھولتا رہا۔ نقشہ بدل گیا وہاں۔ جب سویرا ہوا ہم چلنے لگے، ہمارا ٹکٹ تھا تو 10-12 آدمی قیام گاہ پر آئے سید مبارک صاحب کے ہاں، کہنے لگے اپنے مولانا کو روکیے، رات میں انہوں نے جو تقریر کی ہے، حوالے غلط کیے ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ انہوں نے کہا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم رکے، آؤ، کہا ہم نہیں بات کریں گے، اپنے مولانا کو لائیں گے، کہا لاؤ۔ تو وہ گئے اپنے مولوی کے پاس، ان کا ایک مفتی تھا، اس نے کہا پہلے کیسٹ لاؤ، ہم تقریر سنیں گے تب چلیں گے۔ کیسٹ لے گئے، پوری تقریر سنی، اس نے کہا صاحب ہم نہیں جائیں گے بات کرنے۔ 3 بجے آئے، کہنے لگے صاحب وہ تیار نہیں ہوئے مفتی صاحب، ایک دن اور رک جائیے، کل ہم بھونیشور سے لائیں گے، جو اڑیسہ کی راجدھانی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو، ہم رکے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا دن آئے، وہاں گئے تو انہوں نے بھی کہا کیسے لاؤ، کیسے سنی، انکار کر دیا، ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کہا ایک دن اور رک جائیے، ہم کٹک سے لائیں گے، اور اگر کوئی نہ آیا تو اب یہ آخری وعدہ ہے، پھر آپ جا سکتے ہیں، 2 بجے تک کل اور رک جائیے۔ رک گئے۔ سید مبارک صاحب جو حضور مفتی اعظم کے غلام، انہوں نے 1.5 کروڑ کا بنگلہ اپنا بنوایا تھا، تو انہوں نے کہا آج رات خالی ہے، چلیے ہمارے یہاں سوڈا میں اس بنگلے کا افتتاح ہو جائے، میلاد شریف ہو جائے، تقریر ہو جائے۔ ہم سید جمال میاں صاحب قبلہ اور سارے علماء گئے، تقریر ہوئی، 10-12 وہابی تھے، الحمدللہ سب طائب ہو گئے۔ ایک مولوی تھا وہابیوں کا، وہی نہیں توبہ کیا، سویرے بلایا گیا، اس کے سامنے جب بات رکھی گئی، حوالہ دیا، تو اس نے بھی کہا یہ سب کافر ہے، مرتد ہیں، یہ کتابیں لکھنے والے جہنمی۔ مگر آگے چل کے وہ بھٹک گیا، کہنے لگا ہم اس لیے نہیں بریلوی بنتے کہ آپ لوگ خدا کی قدرت نہیں مانتے۔ کہا کیا نہیں مانتے؟ کہا اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بھی ایک شے ہے، اللہ اس پہ بھی قادر ہے، معاذ اللہ۔ بات بہت بڑی، سننے اسے مارنا چاہتے تھے، ہم لوگوں نے کہا اسے جانے دو، اور اب آئندہ اسے کبھی آنے نہ دینا۔ وہ بہت بڑا دولت مند تھا، مچھلی کی تجارت کرتا تھا، لکھپتی تھا، گاڑی اٹھائی اور سیدھے برہمپور پہنچا۔ وہاں کا جو امیر جماعت تھا ہارون، اس کا سالہ تھا، جا کے کہا 2 بجے تم لوگوں نے مناظرے کا وقت رکھا، ابھی ہم کو جہنمی کافر اور سب کچھ کہنا پڑا، تمہیں بھی کہنا پڑے گا، اس لیے مناظرہ نہ کرو، مار پیٹ کر لو۔ ہم لوگ جب 10 بجے قیام گاہ پر پہنچے تو تقریباً 200 آدمی تلوار، لاٹھی، ڈنڈا لے کے آئے اور مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیے۔ 9 موٹر سائیکلیں حضرت سے ملنے والے آئے تھے، کھڑی تھے، ان کو چکنا چور کر دیا، کھڑکیاں دروازے توڑ ڈالے۔ 4 بندوقیں بھی وہاں لائسنسی موجود تھیں۔ سنیوں نے جب دیکھا تو وہ لے کے نکل پڑے، اور جب فائرنگ ہوائی کی تو سب ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوئے، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر کوتوال ایشیا میں سستی وغیرہ آ گئے، کس نے فائر کی بتایا گیا، سارا دکھایا گیا معاملہ، دونوں طرف کے لوگ آتے۔ کچھ جو صلح کنی تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر ان کے پاس دلیل تھی تو مولانا 3 دن سے رکے تھے، ان کے مولوی مقابلے کے لیے کیوں نہیں آئے، انہوں نے مناظرہ کیوں نہیں کیا؟
اس سے پتا چلا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا مذہب جھوٹا ہے، ہم سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے غلام بنتے ہیں، جمال میاں کے مرید بنتے ہیں۔ تو حضرات دھوکہ دیتے کہتے ہیں صاحب ہم تو اللہ رسول کی بات کرنے آئے۔ تبلیغی جماعت کا مطلب اللہ رسول کی بات پھیلانا، مگر یہ ان کی کتاب ہے، لکھتے ہیں تبلیغی جماعت کا مقصد اللہ رسول کی بات پھیلانا نہیں بلکہ اشرف علی کی تعلیمات کو پھیلانا، اور طریقے تبلیغ نبی کا نہیں، صحابہ کا نہیں، بلکہ لکھتے تعلیم تو اشرف علی کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا الیاس کا دلوی کا۔ اب اشرف علی کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ اجازت دیجئے تو بتا دوں۔ بولیے بتا دوں؟ سننا چاہتے ہیں؟ لیجیے صاحب اشرف علی کی تعلیمات بھی سنیے۔ یہ دیکھیے جناب تھانوی جی کی کتاب ہے اشرف السمانے، کیا نام ہے اس کا؟ زور سے بولیے۔ اشرف السمانے، اس میں تھانوی جی کے سمانے حیات لکھی گئی۔ آپ دیکھیں اس کتاب کا صفحہ ہے 76۔ کون سا صفحہ ہے؟ زور سے بولیے۔ صفحہ 76 لکھتے ہیں ایک مرتبہ جودھ پور میں جلسہ تھا، یہ راجستھان کا شہر ہے۔ چونکہ دیوبندیوں کو لوگ عموماً وہابی کہتے تھے، اس لیے اپنے موافقین میں سے خیر خواہ نے کہا کہ مصلحت یہ ہے کہ یہاں بعد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل بیان کیے جائیں۔ پتا چلا یہ مکاری میں کچھ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ آگے لکھا ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسے میں دستار بندی کا جلسہ تھا، بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے، حضور کی محبت میں نہیں بلکہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا نے بات عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے، اب وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں سمجھا۔ دیوبند کا جلسہ تھا، لوگوں نے کہا حضرت لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں رسول کی فضیلت یہ نہیں بیان کرتے، تو آج موقع اچھا ہے آپ نبی کی فضیلت کی ایک دو روایت بیان کر دیجئے۔ تو تھانوی جی کہتے ہیں رسول کی فضیلت بیان کرنے کے لیے روایت یاد ہونا چاہیے، اور مجھے نبی کے فضیلت کی کوئی روایت یاد نہیں۔ معاذ اللہ، ہماری جماعت کے ان علماء سے کہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہیے سرکار کی فضیلت سنو تو کہیں کہ میرے سرکار وہ ہے جن کے پسینے سے خوشبو پھوٹتی تھی، جدھر گزرتے تھے شاہراہیں معطر ہو جاتی تھی، انگلی کا اشارہ کرتے تھے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا تھا، اگر ایک انگشتے پاک اٹھا دیتے تو چاند کا لہجہ چاک کر دیتا، انگلی کے گھائیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑتے، سرکار جدھر جاتے تھے وہ راہ معطر ہو جاتی تھی۔ اگر ایک چھوٹے سے نبی کے دیوانے اعلیٰ حضرت کے غلام سے کہیے تو ٹھیک نہیں، گھنٹوں وہ سرکار کی فضیلتیں بیان کرتا رہے گا، مگر یہ وہابی دیوبندی اور تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے گرو گھنٹان مولوی اشرف علی تھانوی، اور ایسا نہیں کہ انہیں کچھ نہیں آتا، انہیں تو بہت کچھ آتا، بہت کچھ آتا تھا۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو میں نے ایک مولوی سے پوچھا آپ کے تھانوی نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ کہا انہوں نے کتاب لکھی۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا بہشتی دیور۔ کیا ہے بہشتی دیور میں؟ کہا اس میں بہت باتیں لکھی۔ ہم نے جب بہشتی دیور اٹھا کے دیکھا تو اس میں مسئلے تو کم ملے، مسالے زیادہ ملے۔ نان خطائی بنانے کی ترکیب، کوفتہ بنانے کی ترکیب، قورمہ بنانے کی ترکیب، مچھلی کا کانٹا بنانے کی ترکیب، کانٹا گلانے کی ترکیب، بریانی بنانے کی ترکیب، پاؤ روٹی بنانے کی ترکیب، نان خطائی بنانے کی ترکیب، کیک بنانے کی ترکیب، اچار بنانے کی ترکیب، مربع بنانے کی ترکیب، چٹنی بنانے کی ترکیب، صابن بنانے کی ترکیب، کپڑا رہنے کی ترکیب، بسکٹ بنانے کی ترکیب۔ آپ کتاب اٹھاتے جائیے، تلا بنانے کی ترکیب، آپ کو ایسے مسالے ملیں گے آپ پوری کتاب پڑھ ڈالیں، آپ کو ایسا لگے گا کتاب کسی مفتی نے نہیں، کسی بٹیالے نے نہیں۔ مسئلے کم مسالے ڈالے۔
اگر کہیں ایک آدھ مسئلہ بھول کے لکھ دیا تو کیسا لکھا؟ انگلی میں نجاست لگ جائے، 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی مگر چاٹنا منع ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ تو منع تو بہت سی باتیں، راہ چلتے ہوئے کچھ کھانا پینا بھی منع، ننگے سر کچھ کھانا پینا منع، بائیں ہاتھ سے کچھ کھانا پینا منع، راستے میں پیشاب کرنا منع۔ بہت سے لوگ پرہیز نہیں کر پاتے۔ تمہارے مولانا لکھتے ہیں انگلی میں نجاست لگ جائے 3 مرتبہ چاٹ لو پاک ہو جائے گی، منع ہے، خالی منع ہے، نہ ناجائز ہے، نہ حرام ہے، نہ گناہ ہے، خالی منع ہے۔ تو جب خالی منع ہے تو یہ چنا ستو کا بوجھ ویسے ہی زیادہ ہے، لوٹے کا بوجھ کیا ضرورت ہے؟ خالی لوٹا گھر رکھ دو، جب بیت الخلا میں جاؤ انگلی سے پوچھ پوچھ کے چاٹ لیا کرو، آج تو ہو ہی جائے گا۔ کے ملا جی نے پکڑا دے دیا، چاٹ لو پاک ہو جائے گا مگر چاٹنا منع، خالی منع ہے۔ مسئلے کم لکھے مسالے زیادہ لکھے، یہ ان کے اشرف علی تھانوی۔ چٹنی بنانے کی ترکیبیات، اچار بنانے کی ترکیبیات، مربع بنانے کی ترکیبیات، کولا بنانے کی ترکیبیات، بسکٹ بنانے کی ترکیبیات، کوفتہ بنانے کی ترکیبیات، مچھلی کے کھانا بنانے کی ترکیبیات۔ اگر نہیں یاد ہے تو رسول کے فضیلت کی کوئی حدیث نہیں یاد، نبی کی عظمت کی کوئی روایت نہیں یاد۔ بولو یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ ارے بولو یہ عالم کی بولی ہے کہ جاہل کی؟ یہ دوست کی بولی ہے کہ دشمن کی؟ کہتے ہیں صاحب ہمارے مولانا بہت بڑے مولانا تھے، کہتے ہیں صاحب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ہم کو برا کیوں کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کو برا مت کہو۔ تو ان کی نماز بتا دوں؟ بولیے بتا دوں؟ یہی کتاب اشرف التوانی، ایسی کتاب کا صفحہ 20، یہ تھانوی کی تعلیمات ہیں جن کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی۔ خدا رسول کی تعلیمات پھیلانے کے لیے نہیں، قرآن حدیث کی بات کے لیے نہیں، نماز روزے کے لیے نہیں، تھانوی کی تعلیمات پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم۔ سنو تھانوی کی تعلیمات کا، ایک اندھے حافظ جی، قرآن پاک ان کو بہت اچھا یاد ہے۔ ایک دن تھانوی سے ملنے پہنچ گئے تو تھانوی نے چیلنج کر دیا، آپ کو بہت اچھا یاد ہے، آج میں آپ کو دھوکہ دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کہا نہیں آج میں تمہیں دھوکہ دوں گا۔ نہیں دے سکتے، نہیں میں آج تمہیں دھوکہ دوں گا۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ مولوی اشرف علی تھانوی مصلی پر پہنچے، اللہ اکبر، نیت بادی نماز پڑھانے لگی۔ سب پیچھے سب باندھ کے کھڑے ہو گئے، اندھے حافظ جی بھی کھڑے ہو گئے۔ اسی میں قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ یعلم آیا، کیا آیا ہے؟ اور جب اللہ یعلم آیا تو تھانوی جی پڑھتے پڑھتے بڑے زور سے کہا اللہ، اور جیسے اتنا کہہ کے انہوں نے لہریایا تو اندھے حافظ جی یہ سمجھے کہ یہ رکوع میں جا رہے ہیں، جڑ سے رکوع میں چلے گئے۔ اور جب اندھے حافظ یہ رکوع میں چلے گئے تو یہ دیکھیے اب آگے جب انہوں نے اللہ کہا اس قدر پڑھا کر پڑھا جیسے رکوع میں جا رہے ہوں، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے والے ہوں، بس حافظ جی یہ سمجھ کر کہ رکوع میں جا رہے ہیں فوراً رکوع میں چلے گئے۔ ادھر حضرت والا نے آگے قرأت شروع کر دی، یا علم ما تعمل۔ اب ادھر حافظ جی تو رکوع میں پہنچے، ادھر قرأت شروع ہو گئی، فوراً ہی حافظ جی سیدھے ہو کر کھڑے ہوئے، اس پر حضرت والا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو ظاہر ہے کوئی آدمی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا تو ہنسی آ ہی جاتی ہے۔ ہنسی آ گئی اور کہتے ہیں احرام مار کر ہنس پڑے۔ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دھوکہ دینے میں کامیاب ہوئے تو ہنسی آ گئی، اور خالی یوں ہی نہیں کہ ذرا سا مسکرائے ہوں، لکھتے ٹھٹا مار کر ہنس پڑے، ہنسی سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ نماز توڑ کر الگ ہو گئے۔ حضرت والا کے والد ماجد بھی علیحدہ پلنگ پہ بیٹھے ہوئے قرآن شریف سن رہے تھے، انہوں نے سبق پوچھا تھا۔ جب حضرت والا نے واقعہ بیان کیا تو باوجود متانت کے انہیں بھی ہنسی آ گئی۔ یعنی ابا حضور جب یہ سنا کہ میرا بیٹا دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو ڈانٹنا چاہیے، بے مردود اللہ کی عبادت کو مذہب بنا لی،
نماز کو مذاق بنا لیا، خدا کی بندگی کو مذاق بنا لیا، مگر ڈانٹنے کے بجائے خوش ہو رہے، بارے میرے بیٹے کتنا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے، اب ہمیں کہنے دو یہ وہابیوں کا مولوی ہے، نیت باندھی دھوکہ دینے کے لیے، نماز پڑھائی دھوکہ دینے کے لیے، امامت کی دھوکہ دینے کے لیے، اور جب دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا تو کہاں کی نماز، کیسی عبادت، کیسی تلاوت، کیسا قرآن کا پڑھنا، سب چھوڑ کر الگ ہو گئے، خام مار کر ہنسنے لگے۔ ہمیں کہنے دو کہ اشرف علی تھانوی اپنے حافظ جی کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، آج اس کے تبلیغی جماعت والے پوری نبی کی امت کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ان کی نماز نہیں ہے بلکہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے دانا۔ یہ ان کی نماز، تھانوی جی کی تعلیمات، جن کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی۔ اور اگر اجازت دیجیے تو ایک دو تعلیمات اور بتا دوں کہ نہ بتاؤ؟ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے؟ یہ دیکھیے صاحب، ایک کتاب اور، کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت۔ یہ تھانوی کے ملفوظات، اور یہ چھپی ہے دیوبند سے۔ کہاں سے؟ دیوبند کیا ہے؟ اگر اجازت دیجیے یہ بھی بتا دوں۔ بریلی کے کوئی مولوی نہیں، خود دیوبند کا فاضل عامر عثمانی کہتا دغا کی دال ہے، یاجوج کی ہے یہ اس میں، وطن فروشی کا وہ بدی کی بے اس میں، جو اس کے نون میں نعرے جہیم غلطاں، تو اس کے دار سے دہقانیت نمایاں، ملے یہ حرف تو بیچارہ دیوبند بنا، اب برے خمیر سے یہ شہر ناپسند۔ فاضل دیوبند عامر عثمانی کہتے ہیں دغا کی دال، یاجوج کی یہ، وطن فروشی کا واو، بدی کی بے، نعرے جہیم کا نو، اور دہقانیت کا دان جب اکٹھا کیا گیا تب جا کے دیوبند بنا۔ یہ تمہارا مرکز اور ہمارا مرکز بریلی۔ بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ یہ علماء فرماتے بریلی اصل میں بریالی، جس کے معنی نجات میرے لیے، گویا ہمارے مرکز کا نام ہی بتا رہا، آؤ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، نجات حوالے لے۔ تو یہ ہے دیوبند کی کتاب العبادات الیومیہ، اس کا صفحہ ہے 474۔ کون سا صفحہ ہے؟ جلد ہے 2 کے صفحے 5۔ لکھتے ہیں ایک روز سب لڑکوں لڑکیوں کے جوتے جمع کر کے، لڑکوں کے جوتے تو جمع ہی کیے، تھانوی جی نے لڑکیوں کے بھی جوتے جمع کیے اور ان کو برابر رکھا، اور ایک جوتے کو سب کے آگے رکھا، وہ گویا امام تھا، اور رنگ کھڑے کر کے اس میں کپڑے کی چھت بنائی، وہ مسجد قرار دی۔ جوتا امام، جوتا نمازی، جوتا مقتدی، معاذ اللہ، دو سے بولیے معاذ اللہ۔ یہ تھانوی کی تعلیمات ہیں جن کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت قائم کی گئی۔ اور سنو، یہی کتاب ہے اور یہی صفحہ، لکھتے ہیں برسات کا زمانہ تھا، کبھی پانی برستا تھا، کبھی نکل جاتا تھا، اماں کا انتقال ہو گیا تھا، ابا تھے، بھیا تھے، تھانوی جی تھے، کئی آدمی تھے؟ 3۔ کہتے ہیں بارش کے زمانے میں آنگن میں 3 چارپائیاں بچتی تھیں، ایک ابا کی، ایک بھیا کی، ایک ہماری، 3 چارپائیاں بار بار برابر بچ جاتی۔ کہتے ایک مرتبہ چپکے سے کیا کیا کہ رسی اٹھائی اور لے گئے، ساری چارپائیوں کے پائے کس کے باندھ دیے، خوب جگہ کے باندھ دیے، اچھی طرح رسی سے کس لیا۔ اب آگے لکھتے ہیں، دیکھیے، کہتے باندھ کے سو گئے، پھر والد صاحب بھی آ کر لیٹ گئے، اتفاق سے بارش آئی، والد صاحب اٹھے، ہم کو بھی اٹھایا، بچپن کی نیند تھی، ہوں کر کے پھر سو گئے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں اگر کوئی سو رہا ہو تو جگانا آسان ہے، اگر کوئی جاگ رہا ہو اس کو جگائیے تو جاگے گا؟ تو یہ تو جان بوجھ کے سوئے ہوئے تھے نا۔ اب ابا جگا رہے ہوں کر کے اس کروٹ، پھر جگایا ہوں کر کے اس کروٹ، کہتا ہوں کر کے لیٹ گئے۔ والد صاحب جلائے نہیں اٹھتے تو پڑا رہنے دیا، اپنی چارپائی گھسیٹی ہے، وہاں 3 چارپائی ہیں ایک ساتھ چلی آ رہی، ایک چارپائی گھسیٹی تو 3 چلی آ رہی۔ بے حد غصہ ہوئے، فرمایا ایسی ایسی حرکتیں کرتے، اب سب بھیگ رہے ہیں، چاقو ڈھونڈا، اتفاق سے جلدی میں رسی کاٹنے کے لیے چاقو بھی نہ ملا، آخر خود ہی باورچی خانے سے چاقو لائے، تلاش کر کے ان سب رسیوں کو کاٹا، تب چارپائیاں اٹھ سکی۔
اب دیکھو ابا پریشان ہوئے، بستر بھیگا، چارپائی بھیگی، بولو بھیگی کہ نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ فرماتا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں۔ ہمارے آپ کے آقا فرماتے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ ماں باپ کے بارے میں فرمائیں، تو فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے، یعنی چاہو تو ماں باپ کو راضی کر کے جنتی بن جاؤ اور چاہو تو ماں باپ کو ناراض کر کے جہنمی بن جاؤ۔ نبی فرماتے ہیں ماں باپ سے محبت کرو، خدا فرماتا ماں باپ کو نہ کرو، مگر یہ تبلیغی جماعت کے مولوی اشرف علی تھانوی جو سترہ تاریخ کو بعد نماز عشاء بکر منڈی قصائی محلے میں قصائی جماعت خانے کے پاس بہت بڑے مجمع عام کے اندر یہ صغیر احمد اللہ کا حقیر بندہ، نبی کا ادنا غلام، مفتی اعظم کا ادنا سا کفش بردار وہابیت کی پول کھولے گا، تقویت الایمان دکھا دکھا کے اس کا رد بلیغ کرے گا۔ لکھ دیا یہ فرشتے نے سب کچھ لکھ دیا۔ فرشتے نے سب کچھ لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا، وہ سب کچھ فرشتے نے ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے لکھ دیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پوری زندگی کی آمد سے پہلے جامد تک کے، آمد سے پہلے رب تک کے سارے حالات ہر انسان کے فرشتے نے لکھ دیے 4 نوشتوں کے اندر۔ اب ذرا غور تو کریں کہ جب فرشتے کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو جس کا وہ غلام ہے امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بھابی ملا جی نے یہ بھی حدیث نہیں پڑھی؟ یہ بھی نہیں پڑھی؟ کتاب کو لکھ ماری مگر حدیث کچھ نہیں پڑھی۔ سامعین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صلح کلیہ